اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں نے کتنا خرچ کیا، پتہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ نے مثال دی ہے چھپا کے صدقہ کرنے کا، بالکل چھپا کے، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، چھپ کر کے اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ وہ بندہ جن میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ میں نے وہ بھی گناہ کیا، وہ بھی گناہ کیا، تو مجھے معاف کر دے، آنکھوں سے ایک آنسو جاری ہو جائے، اللہ کہتا ہے میں اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں۔ تو یہ اتنے پیارے عمل اللہ نے جو ہمیں عطا کیے ہیں، تو ان میں سے کم از کم ایک عمل تو ایسا ہونا چاہیے جو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے عرش کے نیچے پہنچا سکے۔ میرے پیارے بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، کہاں ہیں میری رضا کے لیے محبت کرنے والے، الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي، آج ہم کو اپنے عرش کا سایہ دوں، وہ سایہ جس کے علاوہ اللہ کہیں گے کوئی سایہ نہیں ہے، میری رضا کے لیے محبت کرنے والے آگے آ جائیں، اپنے عرش کا سایہ تم کو دیتا ہوں۔ اور پیارے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی مثال بیان کرتے ہوئے کتنی پیاری حدیث صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ اتنی پیاری حدیث آپ نے فرمایا مسلمانوں کی آپس میں مثال محبت کرنے کی، بھائی چارہ کرنے کی اس طرح ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہو جائے، بندے کو دانت میں درد ہو، بازو میں درد ہو، ساری رات بندہ بستر پہ تڑپ تڑپ کے گزار دیتا ہے، اس کو سکون نہیں آتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے مومن بھائی بھی اسی طرح پریشان ہو جاتے ہیں جس طرح انسان کا جسم پریشان ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آج کیا وجہ ہے کہ ہم تڑپتے نہیں ہیں، کسی بھائی کو تکلیف میں دیکھ کے ہم مسکراتے ہیں، دیکھتے ہیں سڑک کے اوپر کوئی گرا پڑا ہے تو مسکرا کے اس کا مذاق اڑا کے نکل جاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ صحابہ کتنی محبت کیا کرتے تھے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، ابو ذر کہنے لگے او کالی ماں کے بیٹے، او کالی کروٹی ماں کے بیٹے، یہ لفظ بولا، یہ لفظ زبان سے ابو ذر نے بول تو دیا، بلال کے سینے پہ تکلیف پہنچی، دل میں چوٹ لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر چلے گئے، اللہ کے نبی ابو ذر نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے میری ماں کا نام لے کے عار دلائی ہے، مجھے کہتا ہے کالی ماں کے بیٹے، اللہ کے نبی میرا رنگ کالا ہے، میری ماں کا نام لے کے مجھے عار دلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے، تھوڑی دیر گزری، بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، ابو ذر کے دل میں بھی یہ تکلیف محسوس ہوئی کہ میں نے اچھا نہیں کیا، بلال کو میں نے برا بھلا کہہ دیا، دوڑے دوڑے تلاش کرتے مسجد نبی میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں، بلال نہیں ہیں، ابو ذر کو بلایا، ابو ذر تمہارے اندر جاہلیت کی باتیں ختم نہیں ہوئی، تم نے بلال کو اتنی بری بات کیوں کہی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے۔ تلاش کرتے ہوئے بلال کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بلال کے پاس پہنچے، کہا بلال میں تیرا بھائی ہوں، اسلام کا رشتہ ہے، تیرا مسلمان بھائی ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ بلال میں اپنا چہرہ زمین پہ رکھتا ہوں، تو اپنے پاؤں کے ساتھ میرے چہرے کے اوپر سے گزر جا، میرے چہرے کو روند دے تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں نے تجھے اچھے لفظ نہیں کہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پہ چہرہ رکھ دیا، بلال آگے بڑھتے ہیں، روندنے کی بجائے نیچے بیٹھ کے ابو ذر کے چہرے پہ بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ابو ذر جو چہرہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہو، بلال اس چہرے کو کیسے روند سکتا ہے؟ تو کیسی محبت ہے، کیسا بھائی چارہ ہے۔ آج ہم چھوٹی سی بات پہ جھگڑ پڑے، سالوں کے سال گزر گئے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ اور پیارے بھائیو، یہ رشتہ بڑا قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو سنبھالیں، ہماری عبادات ضائع ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر سوموار کو
ہر جمعرات کو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں تعرض الاعمال، اللہ کے نزدیک بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں، فی کل اثنین و خمیس، سوموار کا دن ہو جمعرات کا دن ہو، اللہ کے سامنے بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک کے، مشرک کی معافی نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی معافی نہیں ہے، تو توبہ نہیں کر لیتا، توبہ کیے بغیر مر گیا شرک کی حالت میں، پھر تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، اللہ کہتا ہے شرک معاف نہیں کرتا، صاف کہہ دیا، اس کے علاوہ جتنا بڑا بھی گناہ ہوگا اللہ کہتا ہے اپنی رحمت سے چاہوں گا تو معاف کر دوں، شرک والے کی معافی نہیں ہوتی سوموار کو اور جمعرات کو، اس لیے نبی علیہ السلام سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ جب اللہ کے سامنے میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، تاکہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مشرک کی معافی نہیں ہوتی، اور دوسرا کون سا بندہ جس کی معافی نہیں ہوتی؟ امرأ، ایسا بندہ کانت بینہ و بین اخیہ شحنہ، جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی ناراضگی ہو جائے، اللہ کہتا ہے ان کی بھی معافی نہیں ہے، انظروا، فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں نظر رکھو ان پہ، حتی یصطلحا، جب تک یہ اپنے بھائی کے ساتھ صلح نہیں کر لیتا، جا کے اس سے راضی نہیں ہو جاتا، ان کی معافی نہیں ہے۔ تو کتنا بڑا عمل ہے کہ جمعرات کو سوموار کو ہمارے اعمال پیش ہو تو ہمیں پتہ چلا ہو، اللہ کے سامنے یہ بات پہنچے کہ یہ 10 بندوں کے ساتھ ناراض ہے، ناراض بھی کس بات پہ؟ دنیا داری کے معاملہ۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان جو اخوت اور محبت کا رشتہ پیدا کیا، وہ آج تک اس رشتے کو ہم اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ آج جمعے کے اندر میں نے وہ مثال دی، حضرت مصعب بن عمیر، مدینہ کے وہ صحابی ہیں جب مکہ کے اندر تھے اتنے امیر تھے کہ مصعب بن عمیر کوئی کپڑا ایک مرتبہ پہن لیتے، دوبارہ زندگی میں وہ کپڑا نہیں پہنتے تھے۔ شاید ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہ ہو، اور خوشبو ایسی لگاتے تھے کہ مکہ کی گلیوں سے گزر جاتے، لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گئے۔ غزوہ بدر کے اندر لڑائی ہوئی تو ان کا سگا بھائی گرفتار ہو گیا، ابو عزیر گرفتار ہوا، ایک صحابی انصاری صحابی رسیاں باندھ رہا اس کے ہاتھ پیچھے کر کے، سگے بھائی تھا۔ تو مصعب بن عمیر آ کے کیا کہتے ہیں، اس کی رسیاں ذرا مضبوطی کے ساتھ باندھنا کیونکہ اس کی ماں بڑی امیر ہے، جب ہم اس کو واپس کریں گے تو اس سے کافی سونا ملے گا ہمیں۔ تو بھائی کہنے لگا تو کیسا بھائی ہے، اپنے بھائی کے بارے میں ایسی نصیحت کر رہا ہے؟ تو مصعب بن عمیر نے کیا جواب دیا، کہا تو میرا بھائی نہیں ہے، جو تجھے باندھ رہا ہے نا مثالی صحابی، یہ میرا بھائی ہے۔ جب رشتے اللہ کے لیے قائم ہوں تو پھر وہ اللہ کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور پھر اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حجرہ سے نکل کر باہر آئے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ حجرے سے باہر آئے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل کون سا؟ اتنی بات کی آپ چلے گئے۔ اب ایک صحابی کہہ رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ، دوسرا کہہ رہا ہے روزے رکھنا، تیسرا کہہ رہا ہے مشرقی زبان، جو جو ان کے ذہن میں آ رہا تھا سارے اپنے اپنے اندازے لگا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، دیکھا کہ صحابہ اکرام ابھی تک بحث کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا میرے صحابہ کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے پوچھا تھا کہ اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے، ہم ابھی تک وہ عمل ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک ہی عمل ہے، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا، یہ اللہ کو سب سے پیارا عمل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی حدیث آپ فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس بندے کے اندر آ گئی سمجھو اس نے ایمان کی لذت کو حاصل کر لیا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اور دوسرے نمبر پہ وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، بندہ اگر کسی بندے سے بھی محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، یہ بھی اسے ایمان کی لذت محسوس کروائے گا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ انسان
کفر میں واپس جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں جس بندے کے اندر پیدا ہو گئیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایمان کی حلاوت کو، شیرنی کو، مٹھاس کو پالے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی محبت کے بارے میں کہ یہ محبت آئے گی کہاں سے، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ محبت پیدا کیسے ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے اس کا بھی نسخہ بیان کر دیا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، میرے صحابہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک ایمان والے بھی نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه، میں تمہیں ایسی چیز بتا دیتا ہوں جب تم اس چیز کے اوپر عمل کرو گے تحاببتم، تو تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ کون سی وہ چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے، افشوا السلام بینکم، آپس میں کثرت کے ساتھ سلام کیا کرو۔ مسجد میں آؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ہو رہی ہے پھر بھی سلام کرو۔ نبی علیہ السلام نماز کے دوران بھی سلام کا جواب دیتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کے ہاتھ کو دیکھا، وبسط یدہ، کسی نے پیچھے سے سلام کیا، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو ایسے کر دیا نماز کے دوران۔ تو سلام کو کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام جب جا رہے ہوتے درمیان میں کوئی رکاوٹ آتی، اس رکاوٹ کو پار کرتے، ایک ادھر سے تو آگے جا کے پھر سلام کرتے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ اسی کو سلام کریں گے جس کو جانتے ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، کثرت کے ساتھ سلام کرنا شروع کر دیں، آپ کے دلوں میں ویسے ہی اللہ نبی پیدا کر دے۔ آپ اس کو آزما کے تو دیکھیں، مسجد سے باہر نکلتے چلتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی سیکیورٹی والا کھڑا ہے، اسے کہیں بھائی السلام علیکم، ویسے تو گزر نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیو، سلام کو عام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا، ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کا، زار اخا له فی قریہ، ایک دن اس نے سوچا کہ میرا بھائی فلاں کالونی میں، سوسائٹی میں، فلاں بستی میں رہتا ہے، مجھے اسے ملنے کے لیے جانا چاہیے۔ اب وہ اس بھائی کو ملنے کے لیے سفر کر رہا ہے، یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے۔ اب وہ جا رہا ہے، فأرسل اللہ علی مدرجته ملکا، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جو اس کے راستے میں بیٹھ گیا، انسانی شکل میں۔ جیسے ہی وہ بندہ وہاں سے گزرا، اسے روکا، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہتا فلاں بستی میں میرا بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتا اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا تھا، مشکل میں تمہارے کام آیا تھا جو تم اس کا بدلہ چکانے جا رہے ہیں؟ کہتا کوئی احسان نہیں، کوئی بدلہ نہیں، تو کیوں جا رہے ہیں؟ کہتا میں اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، صرف اس کا حال معلوم کرنے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے کیا جواب دیا؟ بِأَنَّ اللَّهَ، کہتا فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، مجھے اللہ نے تیری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، پیام دینے والا، پیغام دینے والا، کہ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، جس طرح تم اپنے اس بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، اللہ بھی تیرے ساتھ ویسے ہی محبت کرتا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کی محبت جس بندے کو مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ پھر وہ مرنے سے نہیں گھبرائے گا، پھر وہ قبر میں پریشان نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کے محبوب کو کوئی چیز پریشان کر سکتی ہے؟ ہمارے پیارے بھائیوں، یہ بہت بڑا عمل ہے، اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن آپس میں بھائی ہیں، دوست ہیں، اور ان کا آپس میں تعلق کس بات کا ہوتا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اگر کسی بھائی میں برائی دیکھتے ہیں تو اس کو منع کرتے ہیں، بھائی یہ نہ کرو، اللہ ناراض ہو جائے گا، تم جہنم میں چلے جاؤ گے، اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ ہاں نیکی کا حکم دیتے ہیں، بھائی نماز کے لیے آ جاؤ، بھائی روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، نیکی کا کوئی کام کر لو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن آپس میں بھائی ہوتے ہیں، اور آپس میں اگر ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرتے ہیں تو ایمان کی، امر بالمعروف کی، نہی عن المنکر کی، یہ نبی علیہ السلام نے مومنوں کا شیوہ بیان کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلامی اخوت کس حد تک بندے کو لے جاتی ہے؟
یہ حدیث سن کے ہمارا ایمان اور بڑھ جائے گا۔ ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا، یہ شام کا دارالحکومت ہے دمشق۔ جب میں اس مسجد میں گیا میں نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں حلقے بنا کے ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں، تو آپس میں اسلامی مسائل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے، بڑا خوبصورت چہرہ، امامہ باندھا ہوا ہے، سامنے والے دانت چمک رہے ہیں، لوگ اس کے پاس جا کے اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ وہ بندہ کون ہے جو سامنے بیٹھا ہے، لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو تو اس کے پاس جا کے اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسجد میں رش تھا، میں واپس چلا گیا گھر۔ میں نے کہا صبح سب سے پہلے مسجد میں آ کے میں ان کے پاس جا کے بیٹھوں گا، ملاقات کروں۔ کہتے ہیں صبح جب میں مسجد میں آیا وہ مجھ سے بھی پہلے مسجد میں موجود تھے۔ جب وہ مسجد میں موجود تھے تو میں پھر دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، میں ان کے قریب چلا گیا۔ جب انہوں نے نماز مکمل کر لی تو میں ان کے قریب ہوا، میں نے جا کر کہا کہ اے اللہ کے نبی کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، صرف یہ جملہ کہا۔ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے میری چادر سے پکڑ کے مجھے کھینچا۔ کہتے ہیں اللہ، کیا اللہ کی قسم تم مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے قسم اٹھا کے کہا کہ میں آپ سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں پھر سنو، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی، اللہ کہتا ہے میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان دو بندوں کے اوپر، المتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتوازنین فیہ والمتبازلین فیہ، آپس میں جو ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، مجلس کرتے ہیں اللہ کے لیے، ایک دوسرے کے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں نا پیسے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کہتے ہیں ایسے بندوں کے اوپر میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ معمولی عمل نہیں ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہمارے اندر جو یہ رشتہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اللہ کی قسم بڑا ہی قیمتی رشتہ ہے، اس کی حفاظت کریں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ کیا پتہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہی ہمارا عمل جنت میں لے جانے کا باعث ہو۔ تو جتنی بھی دل کے اندر نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، کسی کے متعلق بھی ہیں، رات کو معاف کر کے سویا کریں۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے، ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ جنتی ہے، تو ایک صحابی اس کے پیچھے لگے کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے جو یہ جنتی، اس کو جنتی بشارت کی۔ دیکھا کہ نماز بھی ہماری طرح پڑھتا ہے، روزے بھی ہماری طرح رکھتا ہے، جو ہم کرتے ہیں وہی کرتا ہے۔ رہا نہیں گیا، 3 دن کے بعد جا کے پوچھتے ہیں یار کون سا عمل ہے جو اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی کہا؟ کہنے لگے بس ایک ہی عمل ہے، ہو سکتا ہے وہی عمل ہو، جب میں رات کو بستر پہ لیٹتا ہوں تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو ہمیں بھی ایسا عمل بنانا چاہیے، آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنی چاہیے، آپس میں نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے، تاکہ ہماری عبادات کو اللہ قبول منظور فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول منظور فرمائے، اور اسی محبت کو اللہ قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ کل قیامت کے دن جب ہمیں سائے کی ضرورت ہو، جنت میں جانے کی ضرورت ہو، تو ہم اپنے مومن بھائی کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان میں فرمائے، اللہ ہمیں اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔